بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن نمبر 28 ریکارڈ کرتے ہیں۔ اچھا، آج ہم اسم المفعول کی بات کریں گے۔ کل اسم الفاعل کی بات کی تھی، تو اس میں مشتق جو ہے اسم المفعول وہ اسم مشتق ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ مثلاً مارا ہوا، مثال کے طور پہ داربا تھا نا، تو داربا سے اسم الفاعل تو تھا داربن، مارنے والا۔ تو اگر کہنا ہو مارا ہوا یعنی جس پر کام کیا گیا ہو تو وہ ہو جاتا ہے مضروبن، مضروبن مارا ہوا۔ اب اس کا جو وزن ہے ثلاثی مجرد کے فعلوں میں وہ مفعول، جیسے اسم الفاعل کا وزن ہے فاعل، اور اسم المفعول کا جو باب ہے، جو وزن ہے، وہ ہے مفعول۔ اچھا، اب مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ نصرہ، تو اس کا اسم الفاعل تو بنے گا ناصر، مدد کرنے والا۔ جس کی مدد کی ہے وہ ہے منصور، مفعول کے وزن پر۔ اسی طرح فاتح، کھولنے والا، مفتوح، کھلا ہوا، ضارب، مارنے والا، مضروب، مارا ہوا، شارب، پینے والا، مشروب، پیا ہوا۔ تو یہ اسم المفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفعول کے وزن پہ ثلاثی مجرد جو فعل ہے وہاں اس سے بن جاتا ہے، اور اسی طرح ثلاثی مجرد سے جو اسم المفعول کی گردان ہے وہ اسم الفاعل کی طرح وہاں مثال کے طور پہ تھا نا قاتل یا ضاربن، تو اسی طرح وہ ہو جاتا تھا حالت رفع میں قاتل تھا، اب حالت رفع میں ہوگا مقتول۔ پھر دو جو ہیں وہ قاتلان تھے، قاتلان حالت رفع میں، اب مثنیٰ میں یہاں اسم المفعول میں ہوں گے مقتولان، پھر ہوگا مقتولون، پھر مقتولتن مؤنث، مقتولتان، مقتولاتن۔ اسی طرح حالت نصب جب کرنی ہو تو مقتولن، مقتولین، مقتولین، مقتولتن، مقتولتین، مقتولاتن۔ حالت جر میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسم المفعول ہیں ان کا مثنیٰ بھی بنتا ہے اور ان کا جمع سالم بھی بنتی ہیں، جس طرح اسم الفاعل کی بنتی تھی۔ اسی طرح جو اسم المفعول ہے وہ ثلاثی مزید فیہ سے بنانے کا طریقہ بھی آسان ہے۔ ہم نے ثلاثی مزید فیہ سے بات کی تھی کہ جو اسم الفاعل بنتا ہے وہ اس طرح بنتا تھا کہ مضارع کی علامت ہم ہٹا کے میم پیش والی لگا دیتے تھے، اور جو لام کلمہ تھا اس سے پہلے والے حرف پہ یعنی عین کلمے پہ ہم زیر لگاتے تھے، تو جو آخری کلمہ لام اس پہ دو پیش۔ یہاں فرق یہ ہے کہ پہلا اور آخری دونوں اصول تو وہی ہیں، یعنی میم کے اوپر پیش لگائیں گے اور آخر میں تنوین، لیکن جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زیر کی بجائے زبر ہوگا۔ مثلاً اکرم، یکرم، اس سے بنے گا مکرمن، اسم الفاعل بنے گا مکرمن، رے کے نیچے زبر۔ لیکن اگر زبر بنا دیں، رے کے نیچے زیر ہو تو فاعل بنے گا، اور زبر کر لیں تو مکرمن اسم الفاعل۔ اسی طرح محدثن اسم الفاعل، محدثن اسم المفعول۔ یہ مکرمن جو ہے مطلب زبر لگے یا محدثن زبر لگے تو یہ اسم المفعول بن جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح مخاطبن اسم الفاعل، مخاطبن اسم المفعول۔ تو متفرقن اسم الفاعل، متفرقن اسم المفعول۔ تو اسم المفعول جو ہیں اس کی بھی اسی طرح گردان ہے۔ فار ایگزامپل اگر محدثن کو لے لیں تو محدثن، محدثان، محدثون، محدثتن، محدثتان، محدثات، یہ رفیع حالت میں ہیں،
اور پھر نسبی حالت بھی آپ کو پتہ ہے کیسے بنتی ہے. تو یہ اسم المفعول اور مفعول اس میں فرق کیا ہے؟ جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اسم الفاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے، تو اسی طرح اسم المفعول اور مفعول میں فرق یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ضرب زیدن، تو یہاں پہ زید جو ہے یہ اسم جامد ہے اور یہ مفعول ہے، یہ اسم المفعول نہیں ہے، یعنی یہ جامد ہے. اسم المفعول وہ ہوتا ہے جو بنا ہوا ہو ورب سے. تو یہ تو زیدن جو ہے وہ مفعول ہے. اگر کل ہم نے پڑھا تھا کہ زیدن ہوتا تو وہ فاعل بن جاتا ہے. تو فاعل اور مفعول کا تو یہ فرق پتہ چل گیا کہ وہ اسم جامد میں ان کا یوز ہے، اور مطلب اسم جامد کا جو یوز ہے فاعل اور مفعول کا وہ کس طرح ہوتا ہے یہ پتہ چل گیا. اب ایک اور سینٹنس ہم دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل ذہب محمود. اب یہاں پہ محمود جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اس میں مشتق ہے، یعنی یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کوئی جہاں سے یہ بنا ہے. ہے میم دال، حمد، حمد. تو حمدہ سے اگر فائل اسم الفائل بناتے تو بنتا حامدن، اور مفعول کے وزن پہ یہ بن گیا اسم المفعول محمودن. تو یہ ہے تو بذات خود اسم المفعول ہے، اسم المفعول ہے، چونکہ یہ جو اسم ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی حمد کی جا رہی ہے بذات خود، یعنی بے نفس ہی وہ اسم المفعول ہے. لیکن یوز یہاں پہ یہ اسم المفعول ہوا ہے اور فاعل کی پوزیشن میں یوز ہوا ہے، یعنی یہاں مفعولی حالت میں یوز نہیں ہوا، یہ ہوا ہے فاعلی حالت میں. لہٰذا یہ اس کی جو حالت ہے وہ حالت رفع ہے، یعنی محمودن ہے، دال کے اوپر دو زبر ہیں، یعنی محمود گیا، ذہب محمودن. تو دو اس کی کریکٹرسٹکس ہوگی. ایک تو بنفس ہی یہ محمودن اسم المفعول ہے اور حمدہ سے بنا ہے، اور یہ اسم المحمود ہی رہے گا کسی بھی حالت میں ہو، لیکن یہاں حالت رفع میں ہے چونکہ یہ فاعل کے طور پہ کام کر رہا ہے. دوسرا دیکھتے ہیں ضرب محمودن. اب یہاں ہوگا کسی نے، اس نے محمود کو مارا. اب محمودن جو ہے وہ حالت نصب میں آ گیا چونکہ اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے ضربہ کا، لیکن بذات خود وہ اسم المفعول ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح بیت و محمودن، محمود کا گھر، یہ اسی طرح اسم المفعول ہے لیکن مضاف اور مضاف الیہ ہونے کے حوالے سے یہ حالت جر میں آ گئے. تو ان کی جو حالت ہے وہ چینج ہوتی ہے اس کے یوز کے حوالے سے، لیکن اس کی جو پیکولیرٹی ہے کہ وہ اسم المفعول رہتا ہے وہ اسی طرح رہتا ہے اسم المفعول کے طور پہ. تو یہ تو باتیں تھیں اسم المفعول کی جو تھوڑی سی آج میں نے آپ کو بتا دیں. ساتھ ہی اس کے جیسے میں نے کہا تھا کہ اس میں مشتق جو ہے اس میں سے ہم اسم الفاعل پڑھ لیا اور آج اسم المفعول بھی پڑھ لیا. اس کے اور بھی اسم ہیں. اسم الظرف. اب اسم الظرف وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی جگہ کا مفہوم یا وقت کا مفہوم پایا جائے، جگہ کا یا وقت کا. مثال کے طور پہ مغربن، مغرب جو ہے نا، اب یہ نہ فعل ہے اور نہ یہ حرف ہے، یہ اسم ہے. اب لیکن اسم کی جو قسم ہے وہ ہے اسم الظرف، اور چونکہ اس میں کسی وقت کا مفہوم پایا جا رہا ہے تو اس کو ظرف زمان بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی زمانے کی گفتگو، کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں مجلسن، تو مجلسن بھی جو ہے یہ ہے تو اسم، لیکن یہ چونکہ جلسہ سے بنا ہے اس میں مشتق ہے، اور اس میں چونکہ کسی جگہ کا تصور پیدا ہوتا ہے تو یہ ظرف مکان ہے. سو اسم الظرف جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک ہے ظرف زمان جس میں اس سے کسی وقت
کی کا مفہوم پایا جائے، اور ایک ہے ظرف مکان جس میں کسی جگہ کا مفہوم پایا جائے۔ اب اس میں بہت تفصیل میں نے نہیں جانا اسم و ظرف کے، لیکن صرف کانسیپٹ آپ کو دے دیا کہ یہ بھی اسی اس میں مشتق کی قسم ہے ایک، اور جو کہ فعل ثلاثی مجرد سے بھی بنتی ہے، اور اسی طرح فعل ثلاثی مزید فیہ سے بھی بنے گی۔ تو اس کے بھی مختلف باب ہیں، مثلا مفعل، مفعل، 2 باب ہیں اسی کے وزن پہ، جیسے فاعل اور مفعول باب تھے، اسی طرح اس میں ظرف بنانے کے لیے مفعل، مفعل اور پھر مفعلۃ۔ مثال کے طور پہ مدرسۃ بھی ایک اسم ظرف ہے اور ظرف مکان ہے، چونکہ جگہ کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو مزرعۃ یہ مفعلۃ کے وزن پر ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اسم ظرف جو ہے اس کی بھی کافی شکلیں ہیں مختلف، ہم اس کو بہت زیادہ اور ڈسکس اس سٹیج پہ نہیں کرتے، صرف ایک کانسیپٹ آپ کو دے دیا۔ تو آج ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں، باقی جو اسم ہیں انشاءاللہ پھر اس کی بات اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔